بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ ابن عباس انہ قال خسفت الشمس فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس معه ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلك فاذکروا اللہ. قالوا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک تقاقعت فقال انی رأیت الجنہ فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاکلتم منه ما بقیت الدنیا ورأیت النار فلم اراک اليوم منظرا قط ورأیت اکثر اہلها النساء. قالوا لما یا رسول اللہ؟ قال لکفرہن. قیل یکفرن باللہ؟ قال ویکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الی احدہن الدہر کلہ ثم رات منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط. یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ایک تفصیلی روایت ہے. اس کا متن موطا امام مالک سے لیا گیا ہے، رقم 441. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. سورج گرہن، چاند گرہن کے موقع پر رسول اللہ نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ سے دعا کی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا، تو اللہ سے گویا عرضداشت کی گئی. اس موقع پر صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. پھر آپ نماز سے فارغ ہو گئے. اس وقت تک سورج بھی صاف ہو چکا تھا. چنانچہ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے نظم میں ایک تبدیلی آتی ہے اور وہ روشنی جو اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہوئی ہے تم دیکھتے ہو کہ وہ روشنی گہنا جاتی ہے. تو یہ موقع اللہ کو یاد کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنے کا اور اس سے تنبیہ حاصل کرنے کا ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی تبدیلی یا تغیر آئے تو ایک بندہ مومن کو ایسے سوچنا چاہیے. لیکن یہ معلوم ہوتا ہے بعض دوسری روایتوں سے کہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہوئی تھی، تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید اس وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے. تو آپ نے فوراً اس کی طرف توجہ دلائی کہ کسی کے مرنے جینے سے گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی طرح نمودار ہوتی رہتی ہیں. لہٰذا اگر کبھی ایسا دیکھو تو اپنے رب کو یاد کیا کرو. یہ خود یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر میں اور اس طرح کے اوہام کی دعوت لے کر اٹھنے والوں میں کیا فرق ہوتا ہے. کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ بڑی کرامت، بڑا معجزہ ظاہر ہو گیا. فوراً آپ نے تنبیہ کی کہ کسی کے مرنے جینے سے ان چیزوں کو کوئی تعلق نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کے دوران میں ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی اس جگہ پر کھڑے کھڑے شاید کوئی چیز لینا چاہی تھی. یعنی مشاہدہ یہ کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران میں آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں. تو جب آپ نے خطبہ دیا اور اس میں یہ توجہ دلائی تو پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ رک گئے ہیں، یعنی کوئی چیز لینا چاہی لیکن جیسے آپ ہاتھ نہیں پہنچ سکا یا نہیں لے سکے تو رک گئے. آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے میووں کا ایک گچھا لینا چاہا، اگر میں اس کو لے لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے تم اس میں سے کھاتے رہتے. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جس طرح اجناس کے چند دانوں سے ہزاروں دانے پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح جنت کا یہ میوہ بھی بڑھتا رہتا یہاں تک کہ دنیا کا آخری دن آ جاتا اور اس وقت بھی لوگ اس کو کھا رہے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق روایتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کو بھی اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایک دانے سے دسیوں دانے اور بالیاں پیدا کر دیتا ہے
بعض اوقات پیغمبر کی برکت سے یا ان کی دعا سے یا معجزے کے طور پر ایسی بڑھوتری پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک جنت کا گچھا آپ نے لینا چاہا تو فرمایا کہ اگر وہ میں لے لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے اس کی بڑھوتری ہوتی رہتی، اس میں خوشے نکلتے رہتے اور تم اس کو کھاتے رہتے۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی اس موقع کے اوپر، اس میں ذرا رک کر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو نیند کے عالم میں، جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں، رویا دکھائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ حقائق کے جو دکھائے ہی جانے چاہیے وہ رویا میں دیکھتے ہیں، اور اس طرح کے رویا بعض اوقات عالم بیداری میں بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم تو چیزوں کو خواب ہی میں اس طرح دیکھتے ہیں، وہ میڈیم جو اللہ تعالیٰ نے یا ذریعہ رکھا ہے اس کا ظہور عام انسانوں کے لیے سوتے ہی میں ہوتا ہے، پیغمبروں کے لیے بعض اوقات وہ بیداری میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک اثر میں رویا عین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہیں کھڑے کھڑے وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو ہم عام انسانوں پر خواب ہی میں یا سوتے میں طاری ہوتی ہے، تو اس میں بھی ایک طرح کا رویا یا گویا بیداری کا خواب آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کی چیز میں نے دیکھی، اور اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں وہ خوشہ یا میووں کا وہ گچھا لے لوں۔ پھر میں نے دوزخ دیکھی تو اس میں ایک ایسا منظر دکھائی گیا تو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی وہی رویا کے عالم میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں، جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو وہاں بیداری میں بھی چیزیں جو ہیں وہ ایسے سامنے آ جاتی ہیں جیسے ایک تصویر سامنے آ گئی ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں حدیثوں میں۔ میں نے دیکھا، یعنی آپ نے فرمایا پھر میں نے دوزخ دیکھی، یعنی پہلے یہ منظر سامنے آیا کہ جنت ہے، اس کا ایک خوشہ میں نے لینا چاہا، پھر دوزخ کا ایک منظر سامنے آ گیا، اور اس میں ایسا منظر دکھائی گیا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ یعنی جو منظر اس وقت سامنے آیا، جو تصویر سامنے آئی، جس طرح ممثل ہو کے وہ چیز سامنے آئی، ظاہر ہے کہ دوزخ کو تو ابھی قائم ہونا ہے، تو مستقبل کی تمثیلیں دکھائی جاتی ہیں جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں، پیغمبر کو بیداری میں بھی دکھا دی جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور کسی کا احسان نہیں مانتی۔ تم نے کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر احسان کیا ہو، پھر تم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو اسے ناگوار ہو تو فوراً کہے گی میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یعنی یہ چیز جو ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے مشاہدے کی تعلیل کے طور پر بیان فرمائی۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ دوزخ دیکھی، اس پر میں نے لکھا اس سے دوزخ کی وہ تمثیل مراد ہے جو اس وقت آپ کو دکھائی گئی۔ انبیاء کے صحائف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مشاہدات لوگوں کی تنبیہ کے لیے ان کو بالعموم کرائے جاتے ہیں۔ چنانچہ بہت سی چیزیں جو مستقبل میں واقع ہونے والی ہوں وہ انبیاء علیہم السلام کو بیداری میں بھی اسی طرح ممثل کر کے دکھا دی جاتی ہیں جس طرح ہم بعض اوقات ان کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے وضاحت کر دی کہ جس طرح ہم خواب میں چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ تمثیل ہوتی ہیں، یعنی ایک چیز کی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، انبیاء کو بعض چیزیں مستقبل کی، ماضی کی بیداری میں بھی اسی طریقے سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخر میں جو بات عورتوں کے بارے میں فرمائی ہے وہ وضاحت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔